لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآله أيضا أنا مترمى في درخواست المرتبة شهداء ملت جعفریہ کی سر ثواب کے لیے صلوات کریں سلمان جی محمد اللهم صل على محمد وآله اس سے بہتر انداز میں کر رہا ہوں دعا سے اللهم صل على محمد وآله اللہ کو پسند نہیں بلند آواز سے چیخنا چلانا. یہ اللہ محبت نہیں کرتا. لوگوں سے چیختے چلاتے اور بری آواز سے یا بری باتوں کے لیے چلاتے ہیں. یہ ایک لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول. یہ جو بری آوازیں بلند کرتے ہیں کیا مقصد ہے اس کا؟ اللہ جسے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ من ظلم. اللہ کو وہ فریاد وہ بلند آواز وہ چیخ پکار پسند ہے جو مظلوم کی زبان سے ادا ہو. سبحان اللہ. مطلب یہ ہوا کہ ظالموں کا چیخنا چلانا ظالموں کا شور مچانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے چاہے ظالم کتنا ہی شور مچانا. کل سے ہماری یعنی پرسوں سے جب گفتگو کر رہے ہیں 2-3 منٹ میں اس کا خلاصہ تھا کہ تسلسل قائم ہو جائے. یا زداری کیوں اور کیسے وقت کے تقاضے کیا ہیں دونوں چیزوں کو ساتھ. ایک بات تو طے ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے ہر زمانے کے مظلوموں سے وعدہ ہے. یہ ہر زمانے کے مومنین کہہ لیجئے ہر زمانے کے مظلومین کہہ لیجئے اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ اس بات کا اطمینان رکھو کہ بالآخر ہوئے زمین پر میں تمہیں ہی اختیار دوں گا. اور ایک جگہ نہیں مختلف جگہوں پہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. ضرور بھی ضرور تمہیں روئے زمین پہ اپنا وارث بناؤں گا اپنا جانشین بناؤں گا. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک جگہ بات ہے متعدد آیات بلکہ شاید ایک درجن سے زیادہ آیات ہیں جس میں پروردگار عالم نے تسلی دی ہے اطمینان رکھو اس کے بغیر خاتمہ نہیں ہونے والا دنیا کا. میں اختیار تمہیں دوں گا روئے زمین پر جیسا کہ تم سے قبل والوں کو كما استخلف الذين من قبلهم جیسے کہ ان سے قبل جو مومنین تھے ان کو بھی میں نے اختیار دیا تھا. ایک تاریخ بشریت ہے. دیکھیے ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ ہے کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں ہم یہ سمجھتے کہ بس یہی دنیا ہے یہی زندگی یہی سب کچھ ہو جانا چاہیے. ہم پر ظلم ہوا لہذا فوراً ہی ظلم کا حساب بھی ہو جانا چاہیے. ہم مظلوم میں جواب کیوں نہیں آ رہا؟ ہم مظلوم میں معجزہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم مظلوم میں دشمنوں کا چال اتنی ہم پر کیوں کامیاب ہو رہی ہے؟ سارے دشمن اکٹھا ہوئے چلے جا رہے ہیں. بابا ایسا نہیں ہے. آپ کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ آپ سے پہلے کھربہا کھرب انسان جا چکے کہ نہیں جا چکے؟ جا چکے ہیں نا. آپ جیسے انسان تھے آپ جیسے لوگ تھے کھاتے پیتے تھے چلے گئے. کبھی آپ نے سوچا کہ اس وقت آپ کس عالم میں تھے بھائی؟ یہ فرعون کا زمانہ یہ نمرود کا زمانہ یا انبیاء کا زمانہ یا شداد کا زمانہ یا اور جو تاریخیں آپ پڑھتے رہتے ہیں غزنویوں کی سلجوقیوں کی تغلقوں کی اور نہ معلوم کس کس کی قذافوں کی بھی پڑھتے رہتے ہیں تاریخیں منگولوں کی سب پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے تھے. تو آخر وہ لوگ تھے کہ نہیں تھے دنیا میں؟ لوگ تھے نا. اس سے پہلے دنیا تھی نا. آپ سے پہلے دنیا تھی. کبھی کچھ لوگوں کے لیے سوچیں کہ میں کہاں تھا اس وقت؟ اگر اس وقت ہوتے تو اب تک ختم ہو چکے ہوتے نا بھائی. ختم ہو چکے آج ہیں مطلب اس وقت نہیں تھے. اچھا آپ کے بعد کیا ہونا ہے کبھی یہ بھی سوچا؟ کسی کو معلوم ہے کہ بھائی ہم تو نہیں رہیں گے مگر دنیا میں تو رہنا ہے یعنی جب تک قیامت نہ آ جائے. یہ کبھی تو اللہ جانتا ہے اس کا ساتھ کیا ہے اس کا وقت کیا ہے. آئے گی نا ہمارے بعد بھی دنیا ہے. لیکن جو یاد رکھنے کی بات ہے تاریخ کا سبب کو کیا یاد رکھنے کا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک 2 کرداروں کو اللہ نے مرنے نہیں دیا. 2 کردار ہمیشہ کردار
فرد کی بات نہیں کر رہا، دو کردار باقی رہتے ہیں، ایک کردار مثبت ایک منفی، ایک پازیٹو ایک نیگیٹو، باقی رہتا ہے کردار، نہیں مانتا اگر کردار مر جاتا تو آج تک فرعون پہ لعنت نہ برس رہی ہوتی، تو فرعون تو چلا گیا نا، نمرود چلا گیا، شداد چلا گیا، یزید چلا گیا، مگر ذکر ہو رہا ہے، لعنت پڑ رہی ہے، لعنت پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی ہے؟ کردار ہے، کریکٹر کیا کہا جاتا ہے؟ عام معاشرے میں فرعون بنا بیٹھا ہے، جو حاکم پسند نہ آئے، جو حاکم ظالم، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فرعون بنا بیٹھا ہے، نمرود بنا بیٹھا ہے، بہت زیادہ ظالم ہو تو بہت زیادہ آگے بڑھانا ہو تو کہتے ہیں یزید بنا بیٹھا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ لوگ گھبرایا نہ کیجئے، بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں آپ۔ اگر کوئی یزید کی تعریف کر رہا ہے تو کرنے دیجئے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ تو بس ایک دعا کر دیا کیجئے کہ بارے الہا مجھے حسین کے ساتھ اٹھا، اس کو اس کے امیر کے ساتھ اٹھا، پھر اس کا جواب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کا جواب دیکھیں، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں بھائی، ایک ہی دعا ہم نے کئی جگہ اس تجربے کو کیا، پھر خاموش ہو گیا، پھر اس کے بعد کبھی بھی اس نے کہا، میں نے کہا میری تو دعا یہ ہے مولا اللہ مجھے میرے امیر کے ساتھ اٹھائے، آپ کو آپ کے امیر کے ساتھ اٹھائے، جہاں میرا امیر جائے وہاں میں چلا جاؤں، جہاں آپ کا امیر جائے وہاں آپ چلے جائیں۔ یاد رکھیں کہ کرداروں میں شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ نے ابھی پچھلے دنوں میں دیکھا کہ ہمارے اہل سنت برادران نے کتنا ساتھ دیا آپ کا، کیونکہ اتنا تو وہ بھی جانتے ہیں کہ یزیدیت یزیدیت ہے اور حسینیت حسینیت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ عقل کی بنیادوں پہ بات کریں گے انسانیت آپ کا ساتھ دے گی، محدود نہ کیجئے حسینیت کو۔ حسین میں کھل کے کہہ رہا ہوں، ایک بار بڑی پتہ نہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین صرف شیعوں کے تو آپ کی بھول ہے، یہ آپ کی بھول ہے۔ اس کا مطلب آپ ایک آفاقی کردار کو محدود کر رہے ہیں، وہ آفاقی کردار ہے بھائی، آفاقی کردار یعنی جہاں بھی کہیں مظلومیت ہے کربلا اس کے لیے سمبل ہے، کربلا اس کے لیے نمونہ ہے، لہذا ہر مظلوم اپنا رشتہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے امام حسین کے ساتھ، کہ بھائی میں حسین والا ہوں، میرا ادھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی اکا دکا ایسا تعلق ظاہر کرتا نظر آئے تو فارمولہ میں نے بتا دیا کہ اگر کوئی آپ کو جلانے کے لیے ہی ایسی بات کر بیٹھے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کہہ نہیں دیجیے، اس کو دعا دیجیے کہ بھائی ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار مجھے اسی کے ساتھ اٹھائے، پھر اس کے بعد دوبارہ کبھی زندگی بھر وہ ذکر نہیں کرے گا، جب کرے جب دعا دے دیجیے اس کو کہ پروردگار الہی آمین، بھائی اللہ آپ کو اسی کے ساتھ محسوس کرے، قیامت کے دن جان ہو جائے، ہماری دلی خواہش ہے کہ آپ بھی وہیں جائیں۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں جو اصل بات ہے کہ دو کردار تاریخ میں باقی ہے، پروردگار زندہ رہتا ہے، یا جو بشریت پہ مثبت اثرات چھوڑ کے جائے اسے اللہ مٹنے نہیں دیتا، اس میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، سقراط کو باقی رہے گا، کیونکہ انسانیت کے لیے کام کیا نا اس نے، مذہب کو چھوڑ دیجیے، بات ہو رہی ہے بشریت کی، ذرا اپنے ایک ذہنی کو وسیع کریں، بڑا کریں، انسانیت پر چلے جائیں، سقراط کو زندہ رہے، کیوں؟ ایک بہادر کریکٹر تھا جس نے اپنے اصولوں پر جان دے دی، نہیں جھکا، اکیلا تھا، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں، اس وقت کے معاشرے میں نہیں تھا، اکیلا تھا، لیکن مجھے بتائیے کہ مشیت نے اس کردار کو فنا ہونے دیا؟ نہیں فنا ہونے دیا۔ آپ تو ماشاءاللہ اتنی بڑی قوم ہے، ایک اکیلا آدمی اگر اپنے اصولوں کو پر قربان ہو جائے اور اس وقت کی سامراجی طاقتوں سے ٹکرا جائے تو مشیت نے اسے بھی ختم نہیں ہونے دیا۔ مجھے اس کا مذہب نہیں معلوم کہ وہ کیا تھا کیا نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم، مگر میں جانتا ہوں کہ اخلاقیات کا کتنا بڑا مولف تھا، اور اس وقت کے نظام کے خلاف اس نے آواز اٹھائی اور زہر کا پیالہ پی لیا۔ خوشی نہیں کی اس نے، یہ یاد رکھیے گا، بلکہ اس زمانے میں موت کی سزا ہی یہ تھی کہ جسے موت کی سزا دی جاتی تھی اس کو زہر کا پیالہ دیا جاتا تھا کہ پی لو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اس نے خودکشی کی، خودکشی نہیں کی بلکہ سزا دی اس کی، مگر اس نے قبول کر لیا، اس سزا کو قبول کیا، مگر اپنے اصولوں سے نہیں ہٹا، اپنے شاگردوں کو معیار دے گیا قیامت تک، جبکہ وہ نبی نہیں، ہمیں نہیں معلوم، پیغمبر نہیں، ہمیں نہیں معلوم، مگر اصولوں کی بنیاد پہ۔ مثال کیوں دے رہا ہوں کہ ایک عام انسان، ایک عام فلاسفر، ایک عام
واقعہ ہے تقریباً 450 سال قبل مسیح کا، تو 2500 سال سے زیادہ ہو گئے، آج تک وہ جناب لوگوں کے لیے ایک نمونہ عمل بنا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جس کا مذہب ہو، جو خدا کے لیے لڑے، جو خدا کے لیے جان دے، جو خدا کے دین کی سربلندی کے لیے جان دے، اللہ اسے مرنے دے گا؟ اسے مرنے دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ لہذا اس بات، یہ حوصلوں کی لڑائی ہوتی ہے، اس بات کو یاد رکھیں، حوصلوں کی جنگ۔ قوموں کا جو امتحان ہے وہ 30-35 سال 40 سال کا نہیں ہوتا میرے بھائی، قوموں کے امتحان صدیوں کے ہوتے ہیں۔ جہاں میں نے کل بات کو چھوڑا تھا وہیں سے آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پہلا جلوس اٹھانے میں کتنی صدیاں لگی؟ 300 سال۔ 61 ہجری میں واقعی کربلا ہوا، 357 ہجری میں پہلا جلوس، یعنی 296 سال کے بعد۔ تو اب مجھے بتائیے کہ 300 سال میں کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوا؟ آج تو کچھ بھی نہیں ہوا نا، اور ہو بھی نہیں سکتا، اطمینان رکھیے آپ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میدان کے لوگ ہیں، اب میدان کے لوگ ہیں، 1400 سال سے میدان میں کھڑے ہیں بھائی، مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے نئی چیز ہوگی جنہیں یہ توقع نہیں تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں، ان سازشوں کو سمجھتے ہیں، اور 1400 سال سے سمجھ رہے ہیں۔ اگر نہ سمجھ ہوتے تو وقت کی آندھیاں ہم کو روند کے، یہ سیلاب ویلاب ہم کو عبور کر کے گزر چکے ہوتے، نہیں، ہم جانتے ہیں کہ آگ اور خون کے دریا کو کیسے عبور کیا جاتا ہے، ہم سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے، وقت کے دھارے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اتنے بدترین حالات تو نہیں نا جو اس زمانے میں تھے، مگر اس زمانے میں مومنین نے کس طرح سروائیو کیا؟ جانتے تھے سروائیو کرتے کہ جب تک کربلا سے رشتہ جڑا رہے گا کوئی ہمیں مٹانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور ابھی خواب و خیال کی جو دنیا میں ہے نا لوگ، ابھی خواب و خیال سے نکل آئیں گے، کچھ عرصے بعد ان کو پتہ چل جائے گا کہ باقی رہنے والی کربلا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ لہذا حوصلوں کی لڑائی صدیوں کی لڑائی ہے، مگر اس میں کیا ہوتا ہے؟ پھونک پھونک کر قدم رکھنا، پھونک پھونک کر ایک سماج میں رہتے ہیں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں۔ آپ نے یہ کیوں تصور کر لیا کہ میرے سوا کوئی بھی امام حسین کو نہیں مانتا؟ یہ کیسے تصور کر لیا؟ یہ کیسے جان لیا؟ آپ کو نہیں معلوم کہ کتنی بڑی تعداد اہل حنود امام حسین کی عزاداری کرتی ہے، کتنی بڑی تعداد مسیحی برادری کی جو عزاداری نہ کرے مگر احترام سے یاد بناتے ہیں، سر جھک جاتا ہے میرے حسین کے آگے۔ کتنے ملحدین کو میں جانتا ہوں جن کا کوئی مذہب نہیں، مگر حسین پہ آگے کہتے ہیں کہ کربلا نہ ہوتی تو حوصلہ نہ ملتا، کربلا نہ ہوتی تو جذبہ نہ ملتا۔ تو عزاداری کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ کل میں نے عرض کیا، میں اسی باتوں کو اب آگے بڑھا رہا ہوں۔ کیوں مخالفت کی جاتی ہے عزاداری کی؟ کہ جانتے ہیں کہ جب تک عزاداری ہو رہی ہے، یہ ہر سال جو واقعہ تازہ ہو کے سامنے آ جاتا ہے، ایک ہی واقعہ تو 1400 سال سے بیان کیا جا رہا ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ ایک ڈرامہ دیکھتے دیکھتے بور ہو جاتے ہیں، آپ کتنی اچھا ہو، چلو میں فلم کا نام نہیں لیتا، ڈرامے کا نام لے دیتا ہوں، مومن انشاءاللہ فلم نہیں دیکھتے، لیکن یہ ڈرامہ دیکھتے دیکھتے وہ ایک کتاب کتنی بار پڑھیں گے کتنی اچھی ہو، ایک بار دو بار آخر زبانی یاد ہو جائے، کوئی حوالہ دے گا ہاں 50 بار پڑھیے بھائی، ختم۔ اس کے بعد اس کا مزہ، اس کا چارم ختم جب تک نئی کتاب، نئی ناول نہ آ جائے، ہے کہ نہیں؟ آخر یہ کیا کمال ہے کربلا میں کہ جب سے ہوا ہے، جب بیان کیا گیا تازہ، تو یہ وہ روح
یہ تو چھان کھٹک ہو رہی ہے کہ دیکھا تو جائے کون کتنی دیر قدم جما کے کھڑے رہنے والا ہے. کیا فرق پڑتا ہے بابا, پوری دنیا میں کھڑے ہیں نا میدان میں. کیا چاہتی ہے سامراجی طاقتیں کہ پاکستان کو شام بنا دیا جائے, عراق بنا دیا جائے؟ آپ نے ابھی نہیں دیکھا ہفتے برباد کیا ہوا, جب غبار چھٹا تو کیا نتیجہ نکلا کہ آپ کے سارے اہل سنت بھائی آپ کے ساتھ کھڑے. خدا کے بندو اس آواز میں پکارو تو صحیح کہ حر آئے. دروازے تو کھلے رکھو, دروازے کھلے رکھو کہ دیکھو کتنے بڑے بڑے لشکر حروں کے تمہارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اہل سنت بھائیوں, جنہوں نے کراچی سے لے کر پشاور تک جرأت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ کھول کر اعلان کیا کہ نہیں یہ ظلم ہے, یہ مظلوم ہے, یہ ظالم ہے, یہ دہشت گرد. کیا ہوا آپ کی ثابت قدمی کا نتیجہ 30-32 سال کی؟ یہ نہ دیکھیں یہ جان تو آنی جانی ہے, جان سے کوئی بات نہیں, چھوڑیے. بات یہ ہے کہ جس گھر سے کوئی مختل میں گیا وہ شان سلامت ہے. میں نے دوسرا مصرع پہلے پڑھ دیا فیض کا, پہلا مصرع بعد میں, کوئی فرق نہیں پڑتا, بات سمجھانے کی. شان اپنی سلامت رکھو, باقی زبان جانے والی بات ہے. یہ جان ویسے بھی جائے گی کہ نہیں جائے گی, کوشش کرانے والا مجھے بتا دو ہمیشہ. نہیں, اپنی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا, اپنی نسلوں کے لیے شجاعت کی داستان چھوڑ کر جائے, دلیری کی, ثبات قدمی کی یا نہیں. لہذا اس بات کو یاد کہ پیغام جو جانا چاہیے وہ کیسے جانا چاہیے کہ جہاں بھی کوئی ہے قریب آئے ہمارے. ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں بھائی, ہماری کسی سے لڑائی نہیں. چاہتے کہ شام بن جائے, عراق بن جائے, ہفتے 10 دن میں غبار چھٹا حقیقت سامنے آ گئی کہ نہیں آ گئی. اگر ہم اس میں انوالو ہو جائیں تو اس کا مطلب سامراج کی سازش کامیاب. ہمیں روکنا ہے کہ سازش کامیاب نہیں ہونے دے گی, اپنے شہروں میں, اپنے محلوں میں نہیں. ابھی کچھ بھی نہیں ہوا, میں نے کہا صدیوں کی قوموں کے امتحان صدیوں پر محیط ہوتے ہیں. 300 سال قربانیاں دی, کتنی نسلیں چلی گئی سادات اور مومنین کی. 300 سال لگے پہلا جلوس اٹھانے میں. تو میرے بھائی جن جلوسوں کی بنیاد 300 سال تک خون دینے کے بعد رکھی گئی ہو, 300 سال تک جن کو خون دیا گیا ہو, جس کی بنیادوں میں سادات کے گھروں سے محل بنے, سادات کے خون شامل رہا, مومنین کا خون شامل رہا, اس کو بھول جاؤ نا. یہ وہم و گمان اپنے دماغ و دل سے نکال دو. کیسا کچھ نہیں ہوتا بابا, پہلے سے زیادہ ہو گیا زداری. اطمینان رکھ, اطمینان رکھ. یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے ہی نہیں, یہ اللہ اور حسین کا معاملہ ہے, عبد المعبود کا معاملہ. مگر کیا ہوتا ہے, صف بندی کیسے کی جائے. دشمن کیا چاہتا تھا, ہمیں اکیلا کر دیا. دہشت گرد, میں ان کو دہشت گردوں کا نام دیتا ہوں. سامراجی گماشتے, سامراجی ایجنٹ, جو ہماری سرزمین کے بھی دشمن ہے اور پورے پاکستان کی عوام کے دشمن ہے. آپ نے دیکھ لیا ایک صاحب بڑبڑ کر رہے تھے, جلوس. میں نے کہا اچھا پریڈی لائن میں کون سا جلوس اٹھ رہا تھا, پشاور کے چرچ میں کون سا جلوس اٹھ رہا تھا, درہ آدم خیل کی مسجد میں کون سا جلوس اٹھ رہا تھا, اور مہمند باجوڑ کون سی ایجنسی ہے جہاں نماز جمعہ میں نہیں مارے گئے, 250-300 آدمی وہاں کون سے جلوس اٹھ رہے تھے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب تک واقعہ کربلا بیان ہوتا رہے گا, ظلم کی پردہ کشائی ہوتی رہے گی. حق اور باطل کی تمیز ہے نا, ایک سرحد ہے نا, ایک خط فاصل کھینچ دیا نا حسین نے کربلا میں, مظلوم اور ظالم. تو اب مظلوم کہیں کا بھی ہو, مظلوم کی مدد کرنے کے لیے معصومی نے کوئی شرط رکھی کہ شیعہ کی کرنا, سنی کی نہ کرنا, مسلمان کی کرنا, غیر مسلم کی نہ کرنا, کوئی شرط رکھی. یہ راتوں کو کانوں پہ اناج داغ کر جو معصوم لے جاتے ہیں مدینے سے باہر بستیوں میں, کس کی بستی ہے, غریب کی مدد کرتے وقت, مظلوم کی مدد کرتے وقت امام نے کبھی مذہب کی قید نہیں لگائی. اپنے بچوں کو بھی وصیت کی تو کیا کی, کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. اے میرے بیٹو, ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بن کے رہنا. مظلوم کہیں کا بھی ہو ہمارا. لہذا وہ جو کہتا تھا, دعویٰ کرتا تھا دشمن کہ ہم ایسا کر دیں گے کوئی سے ہاتھ بھی نہ ملا سکے. آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی قربانی, تھوڑے سے شہداء, ارے کروڑوں شہداء دیے ہیں 1400 سال میں. یہ تو چند ہزار شہداء, ان
دہشت گرد اکیلا ہو گیا، باقی مسلمان سب ایک طرف آ گئے، سب مسلمان ایک طرف، یقین رکھے وہ ایک گروہ الگ ہو گیا، اس گروہ کو کوئی مکتب اون کرنے کو تیار نہیں، ہر کوئی کہتا ہے ہم میں سے نہیں، جان چھڑاتے ہیں، حالانکہ در پردہ کچھ ان کے حامی ہیں، مگر ظاہری طور پہ ان کی بھی ہمت نہیں پڑتی کہ کہہ دیں اپنا ان کو الگ کر رکھا، وہ پریشان ہے کہ جائیں کہاں، یہ مسئلہ ہے ان کا۔ لیکن یاد رکھیں یہ تو درست ہے کہ عزاداری کرنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یہ تو مچھلی اور پانی کا رشتہ ہے نا۔ میں کتنی بار عرض کہا ہوں کیا کر چکا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی یہ گمان بھی نہ کرے کہ عزاداری اس کی وجہ سے ہو گئی۔ بہت باتیں کہنے کو دل چاہتا ہے لیکن نہیں چاہتا کہ آن ریکارڈ لاؤ، مگر نہیں کر سکتے تو نہ کرو، ہمت نہیں ہے، اچھے ماحول میں سب کر لیتے ہو، برے ماحول میں اگر اب اچھی کہ ہوا نہیں ایسا، لیکن اگر کوئی برے وقت میں گھر کو تالا لگا کے بھاگ جائے، کہاں کی شیعت، کہاں کی حسینیت، یہی نعرے تھے، یہی جذبہ تھا، یہی حوصلہ تھا، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ یا شروع نہیں کرو کوئی کام، جب شروع کر دیا تو پھر نہیں۔ ثانیہ زہرا نے عزاداری شروع کی، قیامت تک کے لیے شروع کی ہے، سیدھے سجاد نے شروع کی، قیامت تک کی، سمجھنے کی بات، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ تو کرنا ہے، یہ تو ایسا رشتہ ہے نا کہ اس سے کوئی، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ بابا ہم عزاداری کو زندہ رکھنے والے کون ہیں؟ جو یہ سمجھتا ہے نا وہ گھر کو تالا لگا کے بھاگ جاتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے میری وجہ سے عزاداری چل رہی ہے، خانے کو تالا لگا کے دوڑ لگا دیتا ہے، لیکن جو یہ جانتا ہے کہ میری وجہ سے عزاداری نہیں، عزاداری کی وجہ سے میں زندہ ہوں، دونوں باتوں میں فرق ہے نا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے تو بھاگ جاتا ہے، وہ تالے لگتا ہے، لیکن جو یہ جانتا ہے کہ عزاداری نے ہمیں زندہ کیا ہے، دنیا میں پہچان کیا ہے ہماری قوم کی، پوری دنیا میں عزاداری، بس اس عزاداری نے ہمیں سرخر رکھا، سر بلند رکھا، پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ یہی تو مولا دیکھنے بڑے نعرے لگائے تھے، اب دیکھیں تو صحیح میدان میں ٹکنے والے کتنے ہو، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ آیت کا پہلا حصہ ایسے سمجھاتا مومنین نے شروع میں، اب حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تم یہ گمان کرتے تھے جنت میں جانا بڑا آسان ہے، بڑا آسان۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، جبکہ ابھی تک تم پر وہ مصیبتیں آئی ہی نہیں۔ قرآن آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت ہے قرآن کی، حدیث نہیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تم پر وہ مصیبتیں آئی نہیں جو تم سے پہلے والوں پر آ گئی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، مصیبتیں، بلائیں، بیماریاں، زلزلے، ہلا ڈالا ان آفات نے ان کو، اتنی یعنی ایک کے بعد ایک امتحان، ایک کے بعد ایک امتحان، ایک کے بعد ایک امتحان، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ خود رسول اور جو ایمان لائے تھے رسولوں پر وہ بھی پکار اٹھے متی نصر اللہ، اے بار الہ تیری مدد کب آئے گی؟ قرآن بشارت دے رہا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے، اللہ کی مدد پہنچنے والی۔ پر یہ طے ہو گیا نا کہ جب جس زمانے میں جو بھی مومن ہونے کا دعویٰ کرے گا تو ایک بات نہیں، یہاں تو شاید 100 سے زائد آیات ہو جائے گی کہ جب بھی کوئی یہ کہے گا میں مومن ہوں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے آزمائش کی بھٹی میں نہ ڈالا جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ضرور بھی ضرور، تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ اس آیت کو سارا سال سنا کرتے ہیں، ضرور بھی ضرور، ہو ہی نہیں سکتا کہ تم مومن ہونے کا دعویٰ کرو تمہیں آزمائش میں نہ ڈالا جائے۔ کتنے کا بھوک سے، خوف سے، دشمن سے، جان کا نقصان، مال کا،
صابری کس کے لیے ہے؟ صابری کا کیا مطلب ہے؟ ایک تھپڑ مارا دوسرا بھی گالا گلے ہوا ایک اور مارا، ایسا کربلا میں سے بڑی کوئی جماعت ہے صابری ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ لڑے کہ نہیں لڑے؟ اور کیسے لڑے؟ پشتوں کے پشتے لگا دی. ہاشمیوں کی یادگار جنگ ہے کربلا، ایسے تو نہیں. صبر کا کیا مطلب تھا؟ اس میدان میں ڈٹ گئے. مصیبتوں کے مقابلے میں بیٹھ جانے کا نام صبر نہیں، بزدلی ہے. یاد رکھیں اس تاریخ کو، یہ تعریف کر رہا ہوں اتھینٹک تاریخ، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. یہ قرآن، حدیث، فقہا سب نے یہی تعریف کی صبر کی. صبر کیا ہے؟ مصیبتوں کے مقابلے میں بیٹھ جانے کا نام نہیں، صبر مصیبتوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا نام ہے. اس لیے کربلا کی جماعت صابرین کی کائنات میں سب سے بڑی جماعت کہلائی کہ مصیبتوں کے مقابلے میں بیٹھ نہیں گئے تھے، مصیبتوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے. بیٹھ جانا بزدلی ہے، ڈٹ جانا بہادری، شجاعت. یاد رکھو. لیکن پیغام کیسے دیا جائے؟ اب غبار چھٹ رہا ہے نا، دھند ہٹ رہی ہے لوگوں کی آنکھوں پہ، جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے تھے اب آہستہ آہستہ ہٹ جانے چاہیے. اب بھی نہیں ہٹے تو اور دیر لگے گی، ہٹ جانے چاہیے. کہ جیسے سوچتے ہو ایسا نہیں تھا، آزمائش کی بھٹی میں ڈالا جائے گا. اگر کوئی نعرہ لگاؤ گے، اگر کوئی دعویٰ کرو گے تو وقت ضرور آئے گا کہ پتہ تو چلے یہ نعرہ سچا تھا، دل سے لگا رہے تھے. خدا کا شکر ہے کہ مومن ثابت قدم ہے، میں نہیں کہہ رہا مومن ثابت قدم ہے، لیکن پھر اور تاکید کر رہا ہوں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو آغاز ہوا ہے، آغاز ہے اور خوشی ہوئی ہے. فخر کرو اس بات پہ کہ اللہ نے اس قابل تو پایا کہ آزمائش میں ڈالا ہے. یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ اس قوم کو آزمائش میں ڈالتے ہی نہیں جو اس قابل نہیں ہوتی. یہ آزمائشوں کا پے در پہ آنا بتا رہا ہے کہ کچھ ہے کرنے میں جو ظاہر ہونے کے لیے بے قرار ہے. پوری دنیا میں جو دو حصوں میں بٹ رہی ہے نا آہستہ آہستہ، بجلیاں کہاں کہاں گری ہیں. ایک چھوٹا سا معاہدہ معمولی سا ہوا تو بجلیاں کتنی جگہوں پہ گر گئی. کیا بات. آپ مقامی اس کو نہ سمجھے کھیل کو جو آپ کے ساتھ ہوا مقامی نہیں ہے، اس کے ڈانٹے کہیں اور مل رہے ہیں. یہ بین الاقوامی سازش کا حصہ ہے. جب آپ سمجھاتے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب سمجھ میں آ جائے گا کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، لبنان کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ کو چھوڑ دے گا سامراج جہاں کروڑوں مولائی رہتے ہوں، جہاں کروڑوں حسین کے جانثار رہتے ہوں. سب جانثار ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہوں، بچے ہوں، جانثار ہے کہ نہیں حسین کے؟ تو اب وقت آیا ہے جیسے وہ قومیں مقابلہ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. عراق میں گزشتہ 35 سال میں 35 لاکھ کتنے 35 لاکھ شہید دے چکے. ابھی آپ نے لائیو دیکھا کربلا، کوئی کمی آئی ہے زداری میں؟ اس دن بھی مارے گئے، عاشور کے دن بھی دھماکے ہوئے، مگر آپ لائیو دیکھ رہے تھے نا، انہیں کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ ان کا عہد و پیمان ہے حسین کے ساتھ. ان کا عہد و پیمان ہے حسین کے ساتھ. 35 لاکھ شہید دینے کے بعد سرخرو کھڑے ہیں دنیا کے سامنے. اتنی چھوٹا سا گروہ شام میں کیسے لوہے کے چنے چپا دیے، دانت توڑ دیے کہ نہیں توڑ دیے، بھاگنا پڑا کہ نہیں پڑا. اور پھر آپ دیکھیں کہ مومنین کی قربانیوں کا آپ معجزے پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتے ہیں، مجھے نہیں پتا. میں تو تاریخ کے صفحات میں معجزوں کو تلاش کرتا ہوں. کتنا پردہ پڑا ہوا تھا منافقت کے چہرے پر. یہودیوں کا ایجنٹ کون ہے؟ کتنا پردہ پڑا ہوا تھا. 100 سال لگے اس پردہ ہٹنے میں. 100 سال سے اس ملک میں بھی 64 سال میں کسی کی 66 سال میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کے خلاف لکھ دے یا بات کرے. چند مومنین کی قربانیوں نے کیا کیا؟
جب چلی مسلمانوں پہ چلی، اور کیسے بےتاب ہو کے کہہ رہے تھے پیسے لے لو ہم دے دیں گے، 3 کھرب ڈالر ڈوب گیا بیچاروں کا، ناراض بیٹھے کہ پیسے بھی لے گیا حملہ بھی نہیں کیا. کیوں بھائی؟ اللہ سے مدد نہیں مانگی. ہمارے ہم سے زیادہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے اہل سنت کے علماء کو. یقین جانے حق ادا کیا ہمارے بھائیوں نے، جس طرح کھل کر چینلز پر میڈیا پہ آ کے نے گفتگو کی ہے، اور یہ احسان فراموش نہیں ہوگی. اس لیے میں ہر جگہ اپنے ان بھائیوں کا ذکر کرتا ہوں جو کراچی میں بھی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے ہیں، دنیا کو بتانے کے لیے کہ 2 ہی کیمپ ہیں، یا حسینی ہے یا یزیدی. اپنی آغوش کو کھلا رکھو، مہربان بن کے رکھو، پھر دیکھو کیسے لوگ جوک در جوک آئیں گے. نفرتوں سے کبھی مذہب اہل بیت پھیلا؟ بتا دیجئے، نفرتوں سے پھیلا؟ یہ اولیاء اللہ جن کا میں کب ذکر کر رہا تھا اس سرزمین پر تشریف لائے، 2 ہی محور تھے ان کی دعوتوں کے، ایک توحید، ایک محبت اور عشق رسول و آل رسول. بس دلوں میں دیے جلا کے گئے. کسی کو نہیں پتا شیعہ سنی، انہوں نے شیعہ سنی کی بات ہی نہیں کی بابا. وہ تو کہتے تھے اللہ، توحید کا درس، اور پھر عشق رسول نہیں تو اللہ راضی نہیں. اللہ راضی، اور یہ یقین ان کو بھی ہے. اسی لیے ہم سے تو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، خود پکارتے ہیں شیطانی طاقتوں کو، آؤ مدد کرو تم لڑو. ہم تو لڑ نہیں سکتے. سمجھ میں آ گئی بات؟ دنیا کے سامنے آ گیا. پوری دنیا کو کیا عقیدہ، فروخت کرنے والے، بیچنے والے کھربوں ڈالر خرچ کیے. اب سنیے قرآن کی زبان میں ان کا انجام کیا ہوا اور کیا ہوگا، وہ بھی سن لیجئے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. یقین جانے کی آیت پڑھتا ہوں، ابھی آپ کے سامنے ترجمہ پیش کروں گا تو آپ کہیں گے تو یہ تو آج کے لیے آئی ہے، اسی دور کی. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، بے شک کفار مال خرچ کر رہے ہیں اور کریں گے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، مال خرچ کر رہے ہیں اور کریں گے. کیوں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روک. اللہ کے دین کے راستے میں سد بند باندھ دیا، دیوار کھڑی کر کے لیصدوا عن سبیل اللہ، خرچ کریں، خوب مال کروڑوں اربوں ڈالر لگا دیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا، اب بریکٹ میں ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، خرچ کر دیں. ان قریب یہ اپنا مال خرچ کریں گے، کرنے دو. فَسَيُنْفِقُونَهَا، پس انہیں خرچ کرنے دو، جتنا خرچ کر رہے کرنے دو. مت گھبراؤ، ڈرتے نا بابا وہاں تو اتنا خرچ ہو رہا ہے، وہ ایسے پروپیگنڈا، ایسے پروپیگنڈا، حج پہ جاؤ تو مصیبت، مدینے جاؤ مصیبت، مکے جاؤ مصیبت، جہاں بھی جاؤ مصیبت. یہاں بھی چلا آ رہا ہے سارا مال، لٹریچر، یہ وہ کروڑوں اربوں، اور اپنا ایک چھپانے کے لیے فوراً یہ ہوتا ہے چور، دوسرے کو کہنا شروع کر دیتا ہے چور چور چور، تاکہ لوگ اسے چھوڑ کے دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں. ہے کہ نہیں؟ تو وہی حال ہی تھا کہ سارا مال ادھر خرچ ہو رہا ہے. ڈبوں میں بھر بھر کے مال آیا، اب بھی آیا، مگر ڈبوں میں کچھ اور آیا. اب کی ڈبوں میں آپ اسلام آباد والے ہیں، پتہ نہیں جانتے کہ نہیں جانتے کہ ڈرامہ یہاں رچایا گیا تھا، وہ کیوں رچایا گیا تھا. ایسے ہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ پورے پاکستان کی نظریں لگا دی گئی تھی ایک اپنے ایجنٹ پر. بے شک بے شک. پہلے مرحلے میں جس کو پیر میں گولی ماری جا سکتی تھی، اب بیچارے ملازم لوگ انہیں جب آرڈر ہوا جبھی تو ماریں گے نا، ان کا کیا قصور ہے. ان کو کہا کہ 5-6 گھنٹے انوالو رکھو، پھر گرانا ہے، 5-6 گھنٹے میں کام ہو جائے، ذرا ڈبے نکل جائیں. ایسے ہی ہے. واہ واہ. صلوات بھیجیے محمد علی. بس یہ اپنا مال خرچ کریں گے، کرنے دو. یہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہی ہے، اپنا مال خرچ رہے ہیں کریں گے، کرنے دو. اور قریب خرچ کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں.
ثم یغلبون، اور پھر حسرت سے اپنے مال کو ڈوبتا ہوا دیکھیں گے، کبھی خلیج فارس میں ڈوبتا ہوا دیکھیں گے، کبھی بحیرہ عرب میں ڈوبتا ہوا دیکھیں گے، کبھی بحیرہ قلزم میں ڈوبتا ہوا دیکھیں گے، اور انشاءاللہ بحر الکاہل میں بھی ڈوبتا ہوا دیکھیں گے۔ دیکھیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کیسے بھلبلا رہے ہیں، اربوں ڈالر بھی لے لیا، حملہ بھی نہیں کیا، تو خود لڑ لو نا، بڑے بہادر ہو، خود لڑ لو، آ جاؤ، تو خود تو لڑ نہیں سکتے، لہذا پیسے دے دے کے بلایا اور ڈبوں میں واپس آئے۔ کیوں؟ بات یہ تھی کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ دناتے ہوئے چلے جا رہے تھے، جہاں جاؤ سب جھک گئے، سب سرنڈر کر گئے، کوئی تو لڑے بغیر ہی بیٹھ گئے۔ لو بھیا ایک فون آیا ان کا، چلو بھائی چھٹی نہیں کر رہا بھائی، جو تمہیں کرنا ہے کرو۔ کیا ہمارے علماء کی اور مراجع کی بصیرت ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ مال ادھر بھی خرچ کیا گیا، یہ خرچ کرنا سب الذین کفروا ينفقون اموالهم میں سب آ رہا ہے۔ کیوں خرچ کیا جا رہا؟ طاقت کے سرچشموں کو ہلا دو۔ دو تھے نا ساتھ ہیں، بلکہ ابھی دو طاقت کے سرچشمے، ایک عزاداری ایک مرجیت۔ ان دو سرچشموں کو لڑاؤ اور ان کو ہلا دو، ڈیمیج کرو، ڈیمیج کرو۔ دو طریقوں سے ڈیمیج کرو، ایک ان میں آپس میں لوگوں کے سامنے، ان میں نہیں ہے کوئی جھگڑا، عزاداری اور فقہ کا کوئی جھگڑا نہیں، لیکن لوگوں میں ایسے بیج بو دو کہ وہ سمجھے یہ کوئی الگ چیز ہے، یہ کوئی الگ۔ اور دوسری چیز کیا کرو؟ مرجعیت ہے نا، جس کا ایک مقام منصب ہے، گلی گلی میں آیت اللہ بنا دو۔ بڑی معذرت کے ساتھ، خدا نہ کرے وہ جو علماء حق ہیں، وہ جو پوری زندگی خدمت کر رہے ہیں مذہب حقہ کی، خدا نہ کرے کوئی اشارہ بھی میرا اس طرف کہیں نہ سمجھے۔ بے شک میں تو ان کی بات کر رہا ہوں، دو نمبر۔ مثلا میں غریب ایک چھوٹا سا طالب علم، آپ میرے ساتھ لکھنا شروع کر دو علامہ حضرت فلاں فلاں، علامہ کا ماننا آپ کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ علامہ کسی کا، یہ زیادتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بے شک۔ یا مجھے خود شوق ہو جائے کہ بھئی جب تک علامہ نہیں لکھو گے میں نہیں آتا۔ آپ نے میرے پورے القابات نہیں لکھے، استاد الفقہا، وہ استاد الفقہ ہے جس کو فقہ فقیہ کا معنی نہیں معلوم ہوگا۔ میں نے ایک ایسے آدمی کے نام کے ساتھ لکھ کے دیکھا، استاد الفقہا، یعنی جتنے بھی فقہا ہیں ان کا بھی استاد۔ تو میں نے کہا ہجے غلط ہو گئی، اس کا ہونا چاہیے تھا استاد الفقراء، لکھنے میں غلطی ہو گئی۔ تو میرے بھائی اب ان چیزوں سے باہر نکل آؤ، خدا کو مان لو۔ تو کیا کیا؟ ایک تو ڈیمیج کر دو، یہ جو مقدس منصب ہے، مقامات ہیں، ان کو ڈیمیج کر دو۔ کہاں علامہ ہندو، کہاں علامہ مجلسی، کہاں علامہ طباطبائی، کہاں علامہ نقل صاحب، کہاں گلی گلی میں پتھر اٹھاؤ تو نکل رہا ہے علامہ۔ اردو صحیح پڑھ نہیں سکتا علامہ، عربی فارسی تو دور کی بات ہے۔ خدا کے بندو تو اپنا بھی تو قصور کو تسلیم کرو نا، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ادھر اس کو ڈیمیج کرو کہ اس منصب کو گرا دو، اتنا گرا دو کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے، اس کی کوئی اہمیت نہ رہے، مذاق میں بھی کسی کو کہہ دیا۔ منصب کو گرا دو، منصب کو ڈیمیج کر دو۔ علامہ کی اور آیت اللہ کے منصب کو اتنا نیچے لیا کہ وہ ویلیو اس کی ختم ہو جائے، لوگوں کی نظر میں جو تقدس مقام ہے وہ ختم ہو جائے۔ دوسری طرف کیا کام کیا گیا؟ عزاداری کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی۔ عزیزو برداشت کر لینا، جیسے آپ کے دل جلے ہوئے تو کچھ باتوں سے تو میرا بھی دل جلا ہوا ہوگا، نہ ماننا مگر میری بات ایک بات سن لینا۔ کتنی ہی جگہیں ایسی ہیں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، وہ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو جذباتی اور بہت زیادہ جن کو آپ کہتے ہیں نا مولائی اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا 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 سمجھاتے رہے ہم، دیکھ بھال کے صفوں میں جگہ دو۔ ایسا نہیں کہ جس نے اولیاء بنایا آگے آپ کے کچھ چیک اینڈ بیلنس تو ہی نہیں نا، کیا کیا ان لوگوں نے؟ یقین جانیے کہ درجنوں مقامات تو میں جانتا ہوں دنیا کے جہاں ان نادان دوستوں کی وجہ سے عزاداری کو نقصان پہنچا، حد سے زیادہ آگے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، اشارہ چھوٹا سا میں نے کیا ہے، سبزداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ عبادت تقدس
تقدس ہے. اگر تابوت اٹھتا ہے تو اس کا تقدس ہے. سبحان اللہ. اگر ایک زلجنا ہے تو اس کا تقدس ہے. سبحان اللہ. خدا نہ کرے مبادہ کہیں ایسا ہو جائے کہ ان کو ایسا بنا دیا جائے کہ ان کا تقدس ہی ختم ہو جائے. جس کی مرضی تو اپنی مرضی سے کرتا پھر رہا ہے, کوئی پوچھنے گچھنے والا اس کو نہیں ہے. اتنا اشارہ سمجھداروں کے لیے کافی ہوتا ہے. بے شک بے شک. جب عبادتوں کا تقدس ختم ہو جائے تو نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہو. بے شک. نقصان بھگتنے کے لیے زیارات کا تقدس ہے. اس کی شان ہے. تابوت ایک شان ہے, ذوالجلال ایک شان ہے. کوئی عالم ان شبیہوں کا مخالف نہیں. یاد رکھنا ایران میں عراق میں خود وہاں رہ کر آیا, اور میں نے وہاں تابوت کی شبیہ بھی اور تمام چیز جو وہاں کے ثقافت کے حساب سے ہے علم بھی دیکھے, سب کچھ دیکھا ہے. کوئی ان کا مخالف ہے طریقہ کار کا. لیکن جب کوئی بات کرے فوراً آپ کو ایک لفظ یاد ہے, میں یہاں سے نہیں لوں گا وہ لفظ, فوراً نے الزام لگایا ٹھک کر کے یہ جو وہ ہے, مت جانا اس کی مجلس کا سننا نہ سنو, نہیں جانا اس کی مجلس میں. یہ فلاں نے جان نہیں دیتے ڈر کے مارے. اگر سنا اور گیا, سنا نہ جانا. انہیں بولیں گے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے, سمجھ میں نہیں آتی بات لوگوں کے. کتنا معاشرے میں اسی کے ذریعے سے لوگوں کے جذبات سے کھیلے نا. آئیے مثال دیتا ہوں آپ کو زمانے جاہلیت کی. برا تو نہیں مانیں گے نا انشاءاللہ. بعد میں تو میری صحت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. اور جہاں اتنی ساری باتوں کا لوگ برا مانتے ہیں, اس کا بھی مان لو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. میں تیار رہتا ہوں ہر چیز سے. زمانے جاہلیت کفار قریش کا زمانہ, رسول نے دعوت کا آغاز کر دیا. سوشل بائیکاٹ, طرح طرح کے الزامات, کیونکہ مونوپولی تو ان کی ہے نا, جن کے ہاتھوں میں اللہ کے گھر کی چابیاں ہیں. جب جس کے لیے کھولیں گے ذاتی ملکیت, جب مرضی کھولیں گے جب مرضی بند کریں گے. جاؤ, کیا نتیجہ اٹھانا پڑتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ نازک اشارے ہیں جو کر رہا ہوں. ذاتی سرداروں کا نظام. رسول کے پاس تو کچھ نہیں, علی کے پاس تو کچھ بھی نہیں, نہ عہدہ نہ چابی نہ زمزم, کچھ بھی نہیں. سب کے اپنے اپنے بت رکھے. اب جب 3 سال تک کوئی جھگڑا نہیں ہوا رسول سے, حالانکہ جانتے ہیں کہ دعوت دے رہے ہیں اسلام کی, مگر کوئی بات کیوں چل رہا ہے کام. اب اللہ کا حکم آیا کہ اب اللہ لیلہ کر دیجئے لا لا الہ, کوئی اللہ نہیں. جتنے بنائے تم سب نے اپنے نفس کے بت بنائے, اپنے نفس کو خدا بنایا. سامنے اللہ کے گھر کو رکھتے ہو, پیچھے اپنی خواہشات. سمجھنے والوں کے لیے جملے کر رہا ہوں. لوگوں کو بہکانے کے لیے, لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے کیا کیا جائے گا, سامنے کیا رکھا جائے گا, وہ چیزیں جن سے لوگوں کی عقیدت, پیچھے اپنی مرضیاں, پیچھے اپنی خواہشات, پیچھے اپنا نفس. تو سامنے تو اللہ کا گھر ہے نا بیت اللہ, جانتے سب لوگوں کو معلوم ہے. جناب ابراہیم نے تعمیر کیا, جناب اسماعیل نے تعمیر کیا ہے, ایسے ہی ہے نا. یہاں سب کی عقیدت. اب اس کی آڑ میں جو بھی کرو, اب مخالفت ہوگی تو کیا کہیں گے باپ دادا کے دین کے خلاف, حالانکہ باپ دادا نے وہ کیا ہی نہیں جو تو کر رہا ہے. ان کو فارغ قریش کے باپ دادا نے یہی کیا تھا. جناب ابراہیم جناب اسماعیل نے معاذ اللہ ایسا کیا تھا. ان پر الزام لگاتے تھے باپ دادا پر, یہ باتیں نہیں کر رہا ہے باپ دادا نے, ایسا نہیں جو تو کر رہا ہے وہ باپ دادا نے کیا تھا. جو تو نئی نئی چیزیں لے کر آ رہا ہے دین میں وہ باپ دادا نے کی تھی. وہاں پہ تجھے باپ دادا یاد نہیں آتے کہ میرے باپ دادا نے تو یہ نہیں کیا جو میں کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. اب جناب جب ایسے معاشرے میں میرا ساتھ دیجیے گا, نتیجہ دینے جا رہا ہوں آپ. ایسے معاشرے میں جب یہ پیغام اٹھے, سب بت باطل ہیں, جھوٹے خدا ہیں, نفی کرو ان کی, اب کیا ہوگا؟ وہ پورا سسٹم کھڑا ہو جائے گا نا, جس سسٹم
جو سسٹم اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرے گا کھڑا ہو جائے گا نا سسٹم، جیسے آج ہو رہا ہے. پوری سامراجی طاقتیں اپنے آپ اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہی ہیں، جبھی تو کھڑی ہوئی ہے نا. سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، نقابیں ہٹا ہٹا کے بہت دنوں میں پردہ کرتے ہوئے ہے نا، انہیں نقابیں ہٹا دی نا، بہت دنوں میں پردہ کیے ہوئے. اب آ جاؤ یہودی اور ہم قافیہ سب جمع ہو جاؤ. کیا بات ہے، بس کیا یہ بات قافیہ کافی ہے، صلوات کیا بھیجیے. اب جو نہیں سمجھے نا، یہ ہم قافیے کا مطلب جو سمجھ گئے ان سے پوچھ لیجیے گا. ایک اور صلوات بھیج دیجیے. نقابیں ہٹ گئی نا، تو اس وقت بھی سب ایک دوسرے کے دشمن تھے. جس کے بتوں کے سب کے بت الگ الگ، سب چاہتے تھے کہ زیادہ مجمعیت، زیادہ مجمعیت. میرے پاس سب کی لڑائی تھی، مگر جب یہ پیغام آیا تو سب ایک ہو گئے. کیوں؟ کہا کہ بابا سسٹم ختم ہو جائے گا. جب سسٹم خطرے میں پڑ جائے تو ساری باطل طاقتیں ایک ہونے لگتی ہیں. آج سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جو اتنی مشکلات کا آپ کو اور مجھے سامنا ہے، کیونکہ باطل اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہا ہے، لہذا ساری باطل طاقتیں ایک طرف جمع ہوتی جا رہی ہے. تو وہ سارا سسٹم خطرے میں پڑ گیا. سب لات، منات، عزرا، حبول، نائلہ، صاحب، سب کے ماننے والے ایک جگہ جمع ہو گئے کہ بابا یہ سب ختم ہو گیا تو بچے گا کچھ نہیں. یہ اس پیرس کا مقابلہ کرو. بوتی ختم ہو گئے تو پھر دکانداری کیسے چلے گی، کاروبار کیسے چلے گا؟ جو دنیا بھر سے لوگ بیچارے اللہ کے نام پہ آتے ہیں، اس زمانے میں حج ہوتا تھا نا، بازار عکاس لگتا تھا، جو آمدنی ہوتی تب تو گئی خطرے میں. اسی پر تو کاروبار چل رہا ہے. لہذا سب نے کہا کہ یہ نیا دین، کیا بائیکاٹ. جو باہر سے لوگ آئے پہلے اس کو سمجھانے تھے خبردار مانی جانا، ان کی بات نہ سننا. کیوں؟ ارے بھائی وہ باپ دادا کی دین کے خلاف بات کرتا ہے، بہک جاؤ گے، نہ سننا. باتوں میں بڑا اثر ہے. معاذ اللہ قرآن مجید نے کہا نہیں کیا کہتے تھے؟ ساحر، ساحر ہے، معاذ اللہ جادو ہے اس کی باتوں میں، نہ سننا. سنے اور گئے. اس لیے ڈرتے ہیں، باطل ڈرتا ہے. کبھی آپ کو خوف ہوا؟ ہم اکبر ہے نا، ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے کہیں بھی جائیں، کسی کی محفلوں میں جائیں، میلاد میں آپ خوف نہیں جاؤ. ارے تبلیغی اجتماعات میں جاؤ، ہمیں کیا کرنا، جاؤ. بگڑنے والا ہوگا بگڑ جائے، وہیں کا تھا چلا جائے، ہمیں کیا ہے. لیکن کبھی نہیں لگائی نا. کیوں؟ کوئی خوف نہیں نا، حق ہے نا. کوئی خوف نہیں. جائے گا کہاں جائے گا؟ پھر صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ کر آ ہی جائے گا. جب دیکھ لے گا نا وہاں پہ تسلی کر کے آ جائے گا، نہیں بھیا یہی صحیح ہے، وہاں کا پھنس گیا تھا میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا. بس اب جب مدینے سے لوگ آئے کچھ مدد کے لیے کہ بھائی وہ اوس و خزرج کی لڑائی چل رہی ہے، بنی اوس کے کچھ لوگ مجھے مدد کرو ہماری، تو سرداروں نے، نامی گرامی سرداروں نے وہی روک لیا مدینے کے باہر. ملاقات طے پائی. اس کے بعد کہا کہ بھائی ہم خود مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں یہ نئی ایک مشکل کھڑی ہو گئی ہے. وہ پورا بتایا کہ ایسے ایسے دعوت شروع ہو گیا، ہم بہت پریشان ہیں، ہم تمہاری کیا مدد کریں، ہمارے لیے خود مسئلہ ہو گیا کھڑا. خیر جناب کہا کہ جائے گا نہیں، خبردار جانے کی ضرورت نہیں، ملنا نہیں. اس کی آوازوں میں بڑا اثر ہے، اس کی آواز میں بڑا جادو ہے. سنا اور گیا. جس نے سنا وہ کام سے گیا. لہذا ان کا کہ اچھا چلو طواف میں نے کہا نہیں جانا، وہ بیٹھا ہوا ہوگا، میں طواف نہ کرنا. زمانے جاہلیت میں بھی طواف کرتے تھے نا. ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مکی آئے اور خانہ کعبہ کا اللہ کے گھر کا طواف نہ کریں؟ تو کہا اچھا کانوں میں روئیاں ٹھوس دو. وہ بیچارے اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے کانوں میں روئیاں ٹھوس دی. کوئی بات نہ سن لے، یعنی سننا بھی گناہ ہے، جانا بھی نہیں اس کی مجلس میں. عقیدہ خراب ہو جائے گا. یہ بڑے خراب عقیدے والا مولوی ہے. خدا کا خوف کرو، یہ اللہ کا دین ہے. ان باتوں سے ختم ہو جاتا تو 1400 سال پہلے ہی ختم ہو جاتا. مگر مقصد امام صادق کے غلام نمک خوار سلام میری محمد علی مدرسہ امام جعفر صادق کا نمک کھانے والے
ضمیر فروش نہیں ہے، دین فروش نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا بات کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. ہاں کچھ ہوتے ہیں دین فروش، دین بھی بیچ دیتے ہیں، ضمیر بھی بیچ دیتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی تھے، امام کی یونیورسٹی میں تھے کہ نہیں تھے؟ ارے تھے نا. صلوات کریے محمد علی محمد کا. وہ تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، تو ان سرفروشوں کی بات کر رہا ہوں کہ انہیں سامراج کبھی خرید نہیں سکتا. وہ کیونکہ بکے ہوئے نا. کون اتنی قیمت لگائے گا جو حسین نے لگا دی؟ لگائے گا اتنی قیمت جو مادر حسین نے لگا دی؟ کہاں اس کو سونے چاندی ضرورت جواہرات ہو قیمتوں میں تولتے ہو؟ قیمتوں میں تلنے والا وہ ہے جسے اپنی قیمت کا خود ہی احساس نہیں، جو جانتا ہے کہ میری قیمت کیا ہے. چھوڑ دو میرے مولا پر، وہ جانے سب جانے. وہ دیکھو دنیا اور آخرت میں پھر کیا قیمت لگائے گا تمہاری. مگر اس کے لیے بصیرت چاہیے، سمجھنے والا دل چاہیے، عاشقوں کا دل چاہیے. عاشقوں کا جب تک عشق نہ ہو اہل بیت کا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے نہیں. تو کہا کام کرو یا ٹھوس لو، سننا مت کیا کہتا ہے سننا. وہ بیچارے ڈر گئے، کان میں رویاں ہوئی بڑی بار ایسا ہو. بہت دور کھڑے ہوئے، قریب مت جانا، اسپیکر کے بھی قریب نہ جاؤ. اسپیکر سے بھی آواز آئے گی مسئلہ ہو جائے گا، نہیں جانا، بعد میں جائیں گے. لیکن دو چار نے بیچاروں نے غلطی سے سن لیا. تم تو کچھ کہتے تھے ماں تو کچھ اور نکلا، ہمیں کچھ بتاتے تھے معاملہ کچھ اور نکلا، الٹا ہو جاتا ہے. لہٰذا قریب بھی نہ جاؤ. اب وہ بیچارے ڈرے سہمے طواف کر رہے ہیں. کسی سے پوچھا، کسی نے بتایا وہ بیٹھے. ایک کو دل میں پیدا ہوا اس کو اللہ کے کاموں میں کوئی دخل دے سکتا ہے. اس لیے مومنوں اطمینان رکھو، پہلے ایک یقین پیدا کرو نا. یقین حق پر ہو یا نہیں. خدا کے بندوں کہنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، طے کرو، فیصلہ کرو. رات کو تنہائی میں لیٹ جاؤ، لو لگا لو اپنے نفس، سوچو. یہ یقین پیدا نہیں ہوتا جب تک اللہ سے لو نہ لگا. جب یہ یقین ہو جاتا ہے انسان حق پر ہے تو پھر جانتا ہے کہ بلال کو کیا لذت آتی ہے، محسوس ہوتی ہے جب اسے گرم ریت پر کھینچا جاتا ہے، جب اسے سلوں پر لٹایا جاتا ہے، جب اسے نیزوں سے چبھویا جاتا ہے. وہ جانتا ہے لذت کیا ہے. جون کو کیا لذت ہوتی ہے کربلا کے میدان، جب خود کاٹ کے پھینکتا ہے، جب سرا اتار کے پھینکتا ہے، کہتا ہے آپ بس دے دو. دور سے پتھر مارتے لو، میں نے خود بھی اتارا، میں نے زرا بھی اتاری. آؤ تو میں بتاتا ہوں کہ حسین کے عشق میں کیسے مرا جاتا ہے. شیعہ پہلے یقین کی منزل پر آؤ نا کہ مرنا ہے. جب مرنا ہے تو عشق حسین سے جان جائے، اس سے عظیم کوئی موت ہی نہیں ہے. اور ان میں سے ایک نے سوچا کہ اتنا بڑا واقعہ، وہ داستان گوئی کا زمانہ ہے، لوگ سفر سے آتے تو اور بڑا چڑھا کے وہ داستانیں لکھ رہے بھی تو چلی نا. بلکہ مثل جو نہیں ہوا وہ بھی سنا رہے ہیں. یہ ہوا یوں ہوا، یوں جو ملا، یوں جن ملا، یوں بھوت ملا، ایسا ہوا. وہ لوگ سن رہے ہیں. سفر کا زمانہ نہیں، جو ایک بار سفر کر کے آ گیا وہ چودھری بن گیا. اس کے بعد قصوں کی ایک لمبی زندگی ختم ہو جائے، اس کے قصے ختم نہیں ہوتے، چاہے ایک ہفتے کا سفر کر گیا. اس نے کہا بابا مدینے یہ مکے میں ایک نیا واقعہ ہوا، ایک حادثہ ہوا، اور میں جاؤں گا واپس اور لوگوں کو کچھ بھی نہ پتا چلے. بھائی کتنی میری شان ہوگی جب چوک پہ بیٹھ کے یثرب ہے نا اس کا نام، یثرب میں چوک پہ بیٹھ کے سناؤں گا کہ اور میرا عقیدہ کون سا کچا ہے. یہ میرے پیارے بت، یہ میرے محبوب بت، یہ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم اتنے پیارے پیارے، مگر کوئی دل سے ان کو نکال سکتا ہے؟ میرا عقیدہ اتنا کچا تو نہیں ہے کہ ایک آدمی کی باتوں سے عقیدہ ڈاواڈول ہو جائے گا. اس نے رویاں نکالی، بس یہ روئی نکالنے کی دیر تھی. صرف اس لیے بھائی کچھ بات چیت کرو، کچھ پتا چلے، تاکہ جب یثرب جاؤں تو ذرا پوزیشن بنے گی. ہو گیا نا ہماری جب باہر سے پہلے زمانے میں کہتے تھے ایسے ایسے واقعات سناتے تھے، ہم چھوٹے تھے، ہم حیران ہوتے تھے. اچھا ایسا بھی ہوتا دنیا میں؟ بعد میں بتاتے تھے اب اس کے اپنے گھڑے میں ہوتے، اس کو خود بھی نہیں پتا. خیر جناب، وہ میں گیا یوں مل گئی، وہ پیر اس کے یوں مڑے ہوئے تھے ایسے، تو خواب میں بھی ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں چھوڑے بھی نہ آ جائے مہمان طرف. یہ پتہ نہیں کہ سڑکوں میں گھوم رہے سارے جن بھوت جو جن بھوت بھاگ گئے شہروں والوں کو چھوڑ کے. اب تو خوف سے
मोहम्मद जंगलों में। अब अपना ही लिखा हुआ एक शेर इस वक्त याद आ गया कि अब बताऊं आपको क्या हाल है। जंगलों में खौफ से कहते दरिंदों को सुना, जंगलों में खौफ से कहते दरिंदों को सुना, ऐ खुदा इस अशरफ मखलूक से हमको बचा। वो किधर जिन भूत भाई भाग गए सब डर डरा के लोगों से। वो दुकानें चल रही है, बाबाओं की बिचारों की लगे बैठे जिन भूते उतारे, जिन भूत खुद ही भाग गया डर के। इतने बड़ा जिन भूत कौन है भाई, ये मार काट के फेंक देगा भागो इसके सामने से। सलवार भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। वही निकाली, पास आके बैठा, बस कुछ देर गुफ्तगू हुई, रुइयां फिर कानों में रखी। कुछ जाहिर नहीं किया मक्के वालों पे, अपने साथी का हाथ पकड़ा लेकर गया मक्के से बाहर मीना के मकाम पे। कहता है खैर ही खैर है, वही है जो हमारी जंगों को खत्म कराने आया है, वही है जो औस और खजरज की दुश्मनियों को हमेशा के लिए मिटाने आया है, वही है जहां हमारी नजात है। पोशीदा तौर पर ईमान लाए दो से हुए 5 से हुए 70 और फिर पूरा यसरफ मदीना बन गया। आइए अपने भाइयों को, हमने चैनल पे कभी दलील दी थी, बस आपकी दलील पे खत्म करते हैं बात को। हमें तो वक्त का पता नहीं चला, लेकिन बड़ी जल्दी से गुजर गया। बड़ी तो रोक लिया करें थोड़ा सा। एक सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। इसकी शरई दलील क्या, वाजिब है, मुस्तहब है या मुबाह है, क्या है ये तो बता दो, तुम्हें बताते क्या है। और हमेशा याद है, और चैनल पे भी जा चुकी है बात, हमारी इत्मीनान रखें और इसका कभी आप बुरा ना मनाया करें। ये 1400 साल के जख्म हैं जो आज तक हरे हैं। ये बद्र उहद के कीने हैं जो आज भी सामने आते हैं। समझ गए आप? ये करबला में होने वाली शिकस्त है कि बिलबिला रहे हैं। अब तक ऐसा कारी जख्म लगाया शरीकतुल हुसैन ज़ैनब ने कूफे और शाम में कि नहीं चाहते किसी को। इसकी फिक्र ना करो, ये मेरा तुम्हारा मसला नहीं है, इस पर ना सोचा करो। सोचो अपनी सफबंदी के लिए, सोचो अपने इत्तेहाद के लिए, सोचो मुनज़्ज़म होने के लिए। सारी सलाहियत इस पे सर्फ ना करो कि दूसरे आदमी को गिराना कैसे, ये दूसरी अंजुमन को डाउन कैसे करना है, अपनी अंजुमन को ऊपर कैसे लाना है मार्फत के साथ। ये दूसरे पढ़ने वाले को डाउन कैसे करना है, खुद ऊपर कैसे आना। फला गुरु किस पे सलाहियत है? अल्लाह ने इसलिए सलाहियत दी है मोमिन को कि एक दूसरे पर इस्तेमाल करो। शर्म आनी चाहिए। आज के जमाने में जब पूरी कौम मुश्किलात का सामना कर रही है, मुसीबतों का सामना कर रही है, अपने ही मोमिन भाइयों के लिए एक दूसरे के लिए मुश्किलात खड़ी करना। कोई भी सिर्फ हो, वो चाहे मौलवी हो, चाहे वो मैं तो सबको कहता हूं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, कोई हो, इदारे हो, क्या ये जरूरी है कि एक दूसरे की टांग पकड़ के कहते ये कौम की खिदमत हो रही है, ये मजहब की खिदमत हो रही है? और फिर पूछा जाए हमसे कि क्या होगा, कब तक होगा, क्यों होगा, मुझको गैर आना को बताओ कब तक होगा, मुझे क्या मालूम कब तक होगा भाई। जब तक अल्लाह ने इम्तिहान लिखा है हम तो खड़े मैदान में नहीं, जब तक सांस है रूह का रिश्ता बाकी है दे रहे इम्तिहान। क्योंकि हमने समझा है कि करबला क्या है, हमने समझा है कि करबला किस मार्के का नाम है। इनकलाब साबिर हो गए, यसरत पहुंच गया, इस्लाम आ गया, जमा हो गए ना, सलाहियतें जमा की सबने, एक प्लेटफॉर्म पे पूरी कौम जमा हो गई। लिहाजा अब आज के लिए नतीजा देके बात को खत्म कर हुजूर को। अब मैं पूरा वाकया कभी मौका मिला तफसील से पढ़ूंगा, लेकिन हिजरत कर ली। अब बाजी मुस्ताब का जवाब दे रहा हूं आपको, जगह जगह जो सुनना पड़ता है तो जवाब दे दिया किसी। छोटे छोटे बच्चे सवाल करके लोग हमें कहते हैं मातम क्यों करें, किसी जमाने में किसी की जुर्रत नहीं थी सवाल करें, उनको इतना कह दिया करो वो जिंदगी का मातम नहीं होता। ये चीफ जस्टिस के लिए कितनी अपने सीने पीटे मुंह पीटे किसी रोड के ऊपर लेट के कैमरों के सामने। भाई आपके सामने मैं को खुदा न करे तौहीन अदालत थोड़ी कर रहा हूं, मुहतरमुल मकाम चीफ जस्टिस जनाब की बात कर रहा हूं।
پچھلے مہینے سینہ کو بھی کرتے رہے لوٹوں پہ لیٹ لیٹ کے اور باقاعدہ کیمرے کے سامنے آ کے کرتے تھے مجھے ضرور دکھائیو ماتم کر رہا ہوں. اس وقت کوئی سوال نہیں ہوتا کہ یہ کیوں ماتم ہو رہا ہے زندے کا بھائی. اور ہمیں پتا ہے کہ مر جائے گا تو کوئی بھی نہیں پوچھے گا کیونکہ پھر کام تھوڑی نہیں کرنا. بس یہی فرق ہے دوسری قوموں میں اور ہم میں. یہی فرق ہے سب میں اور ہم میں. ایام عزا میں ہمارا کوئی مر بھی جائے ہم اس کا غم نہیں مناتے, ہم اس کا چہرہ نہیں مناتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رشتہ ہے کربلا کے ساتھ. دفنا دیں گے اپنے مردے کو نہیں, پہلے زہرا کے لال کا. اب سنو واجب مستحب پہلوان, 3 سے 5 دن تک قبا کے مقام پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے رہے. ٹھیک ہے, یہ اپنے بھائیوں کے لیے, میں تو آپ جانتے ہیں کہ سب کے لیے میں لسٹ پڑھتا ہوں. ہاں اگر بجلی کہیں گرتی ہے میری مجلس تو ناصبی ٹولے پہ گرتی ہے, گرا کرے وہ ثواب ہے. باقی اہل سنت میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں ساتھ پلا بڑھا ہوں, ساتھ کھایا پیا ہے. میرے اساتذہ میں بہترین اور محترم لوگ اہل سنت, میں نے ان سے قرآن پڑھا ہے. بھائی میں تو اس قسم کا آدمی ہوں, سیدھی سیدھی بات ہے, آپ کو اچھا لگے برا لگے. میرے لیے تو ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں بھائی, 2 سے گاڑی چلے گی, سین اور شین جیسے ساتھ ساتھ ہے نا, ساتھ ساتھ ہی رہیں گے. باقی فرقیوں کو میں نہیں جانتا. 2 فرقے ہیں جو شروع سے ساتھ چل رہے ہیں, وہ لاکھ اختلاف صحیح مگر ساتھ بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں. نظر نیاز عزاداری میراث سب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. بس یہ 2 فرقے, باقی فرقے فرقیاں ہیں, ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. صلوات بھیجیے محمد علیہ. 3 دن سے 5 دن تک ٹھہرے. کیوں ٹھہرے یہ بھی تو بتاؤ, کیوں ٹھہرے؟ یہ بتانے میں نہیں, یہ بتائیں گے تو مشکل ہے, کیونکہ کسی کا انتظار کر رہا ہے اللہ کا رسول. ورنہ آپ بتائیے کیوں ٹھہرے, ہم نے تو بتا دیا. آپ بتائیے کیوں ٹھہرے بھائی, جو کہتے ہیں کہ 3 سے 5 دن ٹھہرے, مسجد کی تعمیر کی. کس کے انتظار میں یہ مسجد قباء بنائی, یہ بھی تو بتاؤ کب داخل کی. اچھا, اور یا پھر دوسری بات مان لو کہ موقع دیا مدینے والوں کو جتنی تیاری کرنی ہے کر لو. میں آگے اللہ کا دین تشریف لا چکا ہے, اب تمہیں جو تیاری کرنا ہے کرو. تو مدینے والوں نے بھی پورے ارمان نکالے. تاریخ میں ہے نا استقبال, اور وہ قصیدہ بھی موجود ہے. طلع البدر علینا, ہم پہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. رسول داخل ہوئے مدینے, منظر لکھا ہے کہ نہیں لکھا سیرت نگاروں نے کہ پورا مدینہ جمع ہو گیا تھا, جلوس کی صورت میں لے کر جا رہا ہے. چھتوں پہ عورتیں مرد بچے ساتھ ساتھ, مرد دوڑ رہے بچے دوڑ رہے, دف بج رہے ہیں. معاذ اللہ, کیا پیغمبر نے مصلحت سے کام لیا کہ کچھ نہیں کہا؟ مکے میں تو مصلحت سے کام نہیں لیا. مکے میں تو کہا ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو, پھر بھی یہی اعلان ہے. یہاں تو چاہنے والے ہیں پہلے مرحلے میں کہتے رسول کہ یہ جلوس کیوں اٹھا رہے ہو, بدعت ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ 12 ربیع الاول تھی, اس دن کیا تھی 12 ربیع الاول, جب یثرب میں داخل ہوئے ہیں 12 ربیع الاول, قصیدہ ہو رہا ہے, یعنی نعت خوانی ہو رہی ہے, دف بج رہا ہے, جلوس چل رہا ہے. ہر ایک کی خواہش میرے گھر
بات کلیئر کیا بات کیا بات آقے کے قدموں کی اتنی عزت، واہ قدموں کے نشان دیکھ رہے کہ کہاں ٹھہرے کہاں ٹھہرے نہ خود نہ کر کیوں بنے نہ کیوں اپنی زلفوں کے حوالے کیوں پوچھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم سے یہ بات کہی جب صحابہ کرام نے بڑی محبت سے کہا کتنی اچھی سواری ہے ان بچوں کی، تو رسول نے مسکرا کے کیا جواب دیا؟ سوار کتنی یہ نہ کہو، یہ کہو سوار سبحان اللہ یہ تو ہمارے برادران کے قابل قبول ہے نا ساری روایت میرے دوستو یہ پیغام ہے اہل بیت کی محبت سبحان اللہ دیتے چلے جاؤ سبحان اللہ دیکھو لوگوں کے دل میں کس طرح گھر ہوتا چلا جائے گا اور ایک دہشت گرد ٹولہ آئسولیٹ ہو کے الگ ہو کے ایسے کھڑا ہو جائے گا جیسے بھی شام کے مسئلے میں الگ ہو گئے قربانیوں سے مت گھبراؤ مت ڈرو خاصہ ہے ہمارا جب ہم نے دعویٰ کیا ہے مومن ہونے کا دینا ہر ایک کو اپنے حصے کا کام کرنا جب تک میری زبان چل رہی ہے جب تک میری روح جس میں دوڑ رہی ہے مجھے اپنا کام کرنا ہے ہر آدمی کسی کو اللہ نے بیکار تو نہیں پیدا کیا نا مگر تعاون کے ساتھ خدا را اب تو آپس کے اختلاف ختم کر دو اب بھی وقت نہیں ہے اب بھی وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا ضروری ہے شرح صدر مذہب اور قوم کی خدمت کے لیے وسیع قلب ہونا شرط ہے رب اشرح لی صدری بار الہ مجھے شرح صدر دے دے بابا سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے نا مزاج الگ ہوتا ہے طریقہ کار الگ ہوتا ہے سمجھنے کا اور سمجھانے کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے ہدف تو ایک ہے نا کربلا میں جناب سید الشہداء نے کیسے کیسے کرداروں کو جمع کیا مختلف الخیال مختلف المزاج مختلف القوم کوئی امیر کوئی غریب کوئی غلام کوئی آقا کوئی جوان کوئی شیرخوار کوئی 90 سال کا مگر کیا مقام ہے اس خیمہ حسین کا جو شب عاشور ایسے بن گیا تھا سب کے لیے جیسے چادر تطہیر جیسے چادر زہرا میں آتی بجتن پاک کا نور ایک ہو گیا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا جناب ابراہیم کو پوچھتے جناب جبرائیل علیہ السلام کو پوچھتے تھے یا ربی ومن تحت الکساء کون ہے کیونکہ ایک ہو گیا تھا بس جب خیمہ حسین میں جمع ہوئے تو کوئی بوڑھا تھا نہ بچہ تھا سب جوان تھے علی کے شیعوں حسین کے عزاداروں آج یہ عزا خانے کیا ہے آج خراج طلب کر رہے ہیں آج کہہ رہے ہیں کہاں ہے میرے چاہنے والے کہاں ہے میرے میں نے عرض کر دیا کسی سے ہماری کوئی دشمنی نہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ آگ اور خون کے سمندر میں سے کیسے نکلا جاتا ہے سب ہمارے بھائی ہمارے رشتے داری تو عملی طور پہ ثبوت دے دیا وہ ہمارے ساتھ بس کربلا میں سب جمع ہوئے کیوں کس لیے بس مسائل کے دوران ایک اور بات آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں کیونکہ سب دیکھ رہے تھے کہ ہم سے پہلے حسین کا بیٹا میدان میں جانے کو تیار ہے ایسا نہیں کہ رہنماؤں قائدین نے اپنے بچوں کو بچا کے رکھا ہوا ہے دوسرے بچوں کو میدان میں نہیں جانا ہے دیکھ رہے تھے کہ عباس میدان میں جانے کو سب سے پہلے تیار ہے علی کا بیٹا قاسم جانے کو سب سے بیتاب ہے زیادہ بیتاب ہے پوچھ رہے چچا میرا نام ہے کہ نہیں ہے میرا قاسم انصار دیکھ رہے اور محمد تیار کریے ماں صبح سب سے پہلے میدان میں جانا ہے ایسے ہی ہے نا وہ جناب ام لیلا جس نے منت و مرادوں سے علی اکبر کو پالا شب عاشور اپنے لال کو تیار کریے بیٹا کل مجھے سرخرو کر سمجھ میں آئی بات دیکھ رہے ہیں انصار حسینی کہ ہم سے پہلے بنی ہاشم اور یہ رسول زادے جانے کو تیار ہاں یہ ان کی وفا کا تقاضا تھا کہ
جب تک ایک بھی ناصر حسین زندہ تھا کسی رسول زادے کو میدان میں جانا نہیں دیا. کہ وفا کا تقاضا تھا، ان کے وفا کا یہ تقاضا تھا کہ کوئی میدان میں نہ جائے. بس علی اکبر کا ذکر آ گیا اور اسے کہا گیا ہے یہ مسائل تمہارے ساتھ بڑھتا بھی ہوں آپ کسی ایک مجلس میں تو بس آج ہی سن لیجیے. پہلے یہ بتا دیں آپ کو علی اکبر کون ہے. جتنی معروف روایات ہیں ان کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اپنے انداز جہاں تک اجازت ہے وہاں تک جاتا ہوں، اس سے آگے نہیں. نچوڑ پیش کر رہا ہوں کون ہے یہ علی اکبر. جب اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا اور آگے آگے نیزوں پر شہداء کے سر تھے، جب علی اکبر کے سر پہ کوفے کی کچھ عورتوں کی نگاہیں پڑی، چہرے پہ چہرہ انور میں نگاہ ٹھہری، تاک کر اپنا منہ پیٹتی تھی سینہ. علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر کہتی تھی کاش اس سے پہلے اس کی ماں مر گئی، اس دنیا میں نہ ہو اس کی. یہ ہے علی اکبر. جب گھر سے نکلتے تھے مدینے میں تو ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال، مجھے ڈر ہے کہیں میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگے. جب گھر سے نکلتے تھے تو بزرگ صحابہ نوجوانوں سے کہتے تھے کہ اگر رسول کی زیارت کا شوق ہے تو حسین کے اس بیٹے کو دیکھ لیا. جب علی اکبر بازار میں چلتے تو جوان شوق سے ساتھ چلتے تھے تو گھر جا کے فخر سے کہتے تھے آج ہم شبیہ پیغمبر کے ہم رکاب تھے. یہ ہے علی اکبر. حسین کو جب شوق ہوتا تھا جب علی اکبر سامنے آ جائے نانا کی زیارت تو بتائیے حسین کے لیے علی اکبر کیا ہوگا. اور شب عاشور یہی ماں اپنے بچے سے کہتی نظر آتی ہے کہ میرے لال علی اکبر عمر کے اس حصے میں ہے جب ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لیے جان سے دلہن لائے، لیکن میرے لال اب میری کوئی خواہش نہیں، بس ایک ہی خواہش ہے کہ حسین پر اپنے بابا پر قربان ہو. اپنی دادی زہرا کے سامنے اس کی اس کنیز کو سرخرو کر دے. شہزادہ علی اکبر ماں کا ہاتھ تھام کے عہد و پیمان کرنے کے مادر گرامی جس باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو بھلا کوئی مصیبت اسے قریب آئے. اب دیکھیے صبح میں کیا کرتا رات بھر انصار حسینی مناجات تہجد نماز شب اسی شب بیداری کی یاد بنائی جاتی ہے. عزاداروں کبھی سوچ لیا کرو شب بیداری کا مقصد روتے رہے گریہ کرتے رہے نہیں کر سکتے کم سے کم گریہ جیسی شکل بنا لیا کرو. یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کریں تو فوراً ایک لفظ رکھا ہے زبان میں ٹھک سے اس کو بچارے متہم کرو. سوچتے نہیں بھی کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے. شبیداری کا مطلب سن لو مناجات عبادت اور حسین پر گریہ، حسین پر رونا، حسین کی مصیبت پر رونا. میری بات کا یقین نہیں جاؤ شب عاشور کے اعمال اٹھا کے پڑھو. یہی تین چیزیں لکھی یا نمازیں ہیں یا دعائیں ہیں یا قرآن کے سورہ یا کہا کہ حسین پر گریہ کرتا. گریہ نہیں آتا گریہ جیسی شکل بنا گپے لگ رہی ہیں گھوم رہے پھر رہے اور اگر کوئی ٹوک دے کہ یہ سب نہ کرو تو مصیبت آ گئی. خیر شب بیداری کرتے رہے حسین کے انصار. فجر کا وقت ہوا جناب ہلال ابن نافع مؤذن حسین آگے بڑھے ہمیشہ آزاد دے دے. حسین نے روک دیا اے ہلال آج آپ آزاد نہیں ہو. اللہ مجھے توفیق دے دے کہ تھوڑا سا حق ادا ہو جائے. شہادت تیری اکبر بیان کرے گا پورا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا کچھ حق ادا ہو. جناب ہلال فرماتے مولا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے. سینے سے لگا گلے سے لگا کے دعائیں مگر میرا جی چاہتا ہے کہ یا آخری اذان اپنے نانا کے لہجے میں علی اکبر کو آواز دی میرے لال علی اکبر آج اذان تم دو. علی اکبر مقام گلدست اذان کی طرف پڑھنے لگے. لمحے بھر میں خیموں میں خبر پھیل گئی کہ آج اذان علی اکبر دے.
خاموش کر اس حملے کو پسپا کیا 3000 کے پہلے لشکر نے دستے نے جو حملہ کیا نا پسپا کیا مگر آدھے انصار حسینی جام شہادت نوش کر سب سے پہلے جو شخص فرد آگے بڑھا علی اکبر اپنے بابا کی خدمت میں بابا میدان میں جاؤ حسین نے کہا جاؤ بیٹا جاؤ علی اکبر میدان میں جانے کے لیے آگے بڑھے انصار حسینی نے سخت بات دی مولا یہ کیسے ہمارے ہوتے ہوئے علی اکبر میدان میں چلا جائے بتائیے آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائی رسول خدا کو کیا منہ دکھائی علی اکبر میدان میں نہیں جا سکتا جب تک ایک بھی ناصر حسینی زندہ رہا علی اکبر میدان میں نہیں گیا جب انصار حسینی وعدہ وفا کر چکے پھر علی اکبر آگے بڑھے بابا میدان میں جاؤ بیٹا اولاد علی اولاد حسن اولاد جعفر اولاد عقیل ہر بار کوئی نہ کوئی سامنے آ جاتا تھا مگر ایک وہ وقت آیا جب علی اکبر آگے بڑھے بابا میدان میں جاؤ میرا دل کہتا ہے حسرت سے حسین نے کبھی دیکھا ہوگا شاید کوئی آواز آ جائے کہ علی اکبر میدان میں نہیں ہے مگر حسین ہے حسین یہ حسین سب کے بچوں کے لاشیں حسین کو اٹھا کر لایا اپنے بچے کو کیسے روکے لہذا بس اتنا کہا علی اکبر سے جا بیٹا ماں سے رخصت ہو اپنی ماں گرامی کے خیمے میں آئے سلام کیا ماں گرامی اجازت کے لیے آیا ہوں میدان میں جانے کی ماں نے بھرپور نگاہوں سے اپنے گڑیل جواب کو دیکھا ایک جملہ بڑے اعتماد اور اطمینان سے کہا بیٹا میں کونوں کیوں اجازت دینے والا جس پھوپھی نے پال کر جوان کیا ہے اس سے اجازت مشکل مرحلہ علی اکبر کے آئے پھوپھی کے خیمے میں سلام کیا زینب نے جواب دیا مگر منہ پھیر علی اکبر فرماتے ہیں پھوپھی اماں کیا آپ کے علی اکبر سے کوئی خطا ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آئے ہوں اور آپ نے منہ پھیرا ثانیہ زہرا فرماتی ہے میرے لال علی اکبر بنا مجھ سے کوئی خطا ہو سکتا مگر میں جانتی ہوں آج کیوں آیا علی اکبر تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اونا محمد کو قربان کیا صدقہ کیا ہے میرا بھلا تجھے کیسے میدان میں جانے کی اجازت دوں علی اکبر بھی جانتے ہیں کہ اجازت ملنا اتنا آسان کام نہیں ثانیہ زہرا سے اچھا پھوپھی اماں پھر ایک مسئلہ حل کر دیجئے ہمارا یہ بتائیے آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا کا میرے لال یہ تمہیں کیسی بات ہے کہ بس یہ بتائیے کہ اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا نے آپ سے پوچھ لیا کہ اپنے علی اکبر کو بچا لیا میرا حسین قتل ہو گیا آپ دیکھیے علی اکبر نے ثانیہ زہرا کو لاجواب کر دیا شہزادی آگے بڑھی گلے میں باہیں ڈالی اپنے بچے علی اکبر کے پیشانی کے بوسے لینا شروع آنسو بہہ میرے لال علی اکبر اب نہیں روکوں گی اب نہیں روکوں جا میں مگر اتنی آسانی سے علی اکبر میدان میں گئے نہیں دو ہی رخصتیں ہیں کربلا میں یا علی اکبر کی یا حسین کی بس تیسری رخصت ہمیں نہیں ملتی مقاتل میں دو رخصت کہ علی اکبر کی رخصت میں یہ عالم تھا کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا امیر بن مسلم کے بقول تو نقل کیا جاتا ہے کہ 70 بار خیمے کا پردہ اٹھتا احوال خوشی کی گئی تو پتہ چلا کہ علی اکبر جب نکلنے کی کوشش کرتا ہے بیویاں واپس آخر رخصت ہوئے علی اکبر بوڑھا باپ آگے تھامے ارے بوڑھا نہیں تھا حسین کربلا میں صبح تک حسین کی ریش سیاہ یہ علی اکبر ہے جس کی جدائی نے حسین کی ریش کو سفید کر دیا
पीछे कोई आ रहा है। अब जब मुड़कर देखा तो क्या देखा, बूढ़ा बाप दोनों हाथों से कमर डाले पीछे रुक गए। ये गलत है सवारी से वापस मुड़े। हुसैन के हाथ थाम कर अली अकबर कहते बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके, अगर ऐसे मेरे पीछे पीछे आएंगे मैं कैसे जंग करूंगा, कैसे मैदान में जाऊंगा। बस यहाँ वो बेताबी सामने आई हुसैन की, कांप कर अली अकबर को मेरे जैसे लगा, खींच लिया सीधे और कहते मेरे लाल अली अकबर तेरा कोई तुझ जैसा बेटा होता और इस तरह मरने के लिए जा रहा होता तो तू समझ। अच्छा मेरे लाल जा, चला जा, जहां तक हो सके मुड़ मुड़ कर अपने बाबा को देखता जा। मैदान में गए अली अकबर। हालत यह है कि जिस तरफ अली अकबर हमला करने जाते थे उसी शब्द में हुसैन दौड़ने लगते, कभी इधर दौड़ रहे कभी उधर दौड़ रहे, क्यों? ताकि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहे। किस्सा की ज़बानी जब ये मंजर सुना सानिया ज़हरा ने, कांप उठी ज़ैनब अपने भाई की कैफियत सुन के, दस्ते दुआ बुलंद कर दिए। मामूल अली अकबर का शहादत का वादा याद, मगर मुझसे अपने भाई की बेचैनी कैफियत नहीं देखी जाती। यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले एक बार अली अकबर को हुसैन से मिला। सानिया ज़हरा की दुआ मुस्तजाब हुई। अली अकबर एक हमला करके वापस पलटे, बाबा की खिदमत में और पूछने बाबा मैंने कैसी जंग की। हुसैन ने गले से लगा कर कहा बेटा बाबा की जंग याद दिला दी, वहां तुमने शमशीर चलाई। बाप ने तारीफ की, बेटे का सर फख्र से ऊंचा हो गया। फिर अली अकबर कहते हैं बाबा प्यास हलाक किए डालती है, थोड़ा सा पानी मिल जाता अभी जंग के नक्शे को पलट के रख देता। अदादारो हुसैन के इम्तिहान की मंजिल देखो, बहिश्त का सरदार, जवानाने जन्नत का सरदार, कौसर का मालिक इम्तिहान की मंजिल पर अपने अली अकबर से कहते हैं मौला बेटा तेरे लाल अली अकबर पानी का बंदोबस्त तो नहीं हो सकता, ऐसा कर अपनी जबान मेरे मुंह में दे दे। अली अकबर ने जबान मुंह में दी, घबरा के वापस निकाली। फरमाते बाबा आपकी जबान तो मेरी जबान से भी ज्यादा। अरे हुसैन किससे कहे कि मैं कितना प्यासा हूं, कब से